بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اکثر دوست استخارہ کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ استخارہ کا طریقہ کیا ہے، یا استخارہ کی جو دعا ہے وہ بتا دیجئے۔ بعض بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں یا بعض بہنیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے استخارہ کریں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسروں کے لیے استخارہ کبھی نہیں کیا، یعنی جس نے بھی اپنا مسئلہ پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود استخارہ کرنے کا بتایا یا استخارے کا طریقہ سکھا دیا۔ تو استخارہ جو ہے وہ خود اپنے لیے کرنا ہوتا ہے، دوسرے آپ کے لیے جو ہے استخارہ، اکثر ابھی استخارہ سنٹرز لوگوں نے کھولے ہوئے ہیں، یہ سب یعنی اللہ ان کو ہدایت دے، اپنے مسلمان بھائیوں کو ایک لوٹنے کا طریقہ ہے۔ تو ان پر کبھی بھی آپ اعتماد نہ کریں، بلکہ خود ہی آپ اپنے لیے استخارہ کیا کریں۔ اس کا اتنا مطلب کوئی مشکل کام نہیں ہے، آسان سا طریقہ ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ مکروہ وقت تو نہیں ہے، یعنی نماز جس ٹائم ہو سکتی ہے تو 2 رکعت نفل آپ پڑھ لیں، عام نفل جس طرح ہم پڑھتے ہیں۔ اور نفل میں جب آپ نفل کے بعد سلام پھیرتے ہیں تو پھر ایک دعا ہے، وہ میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا، تو وہ دعا جو ہے وہ پھر آپ نے پڑھنی ہے۔ اللہم انی استخیرک بعلمک و استقدرک بقدرتک، یہ دعا ہے۔ اس میں 2 مرتبہ ھذا الامر کا لفظ آیا ہے، ھذا الامر ھذا الامر۔ تو ھذا الامر پر پہنچ کر آپ کا جو مسئلہ ہے وہ آپ نے ذہن میں رکھا ہے کہ ھذا الامر کا معنی یہ ہے کہ یہ کام، تو وہ والا کام جو ہے وہ آپ ذہن میں رکھیں۔ یا اگر نکاح ہے تو آپ کہیں کہ ھذا النکاح، اور اگر سفر ہے تو آپ کہیں کہ ھذا السفر، اور اگر تجارت وغیرہ ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ھذہ التجارہ۔ تو یا ذہن میں ھذا الامر کی یا ایک اشارہ ہے تو آپ ذہن میں بھی اگر رکھیں تو انشاءاللہ ٹھیک ہے۔ یہ کرنے کے بعد پھر جس طرف بھی آپ کا دل مائل ہو جائے دعا کرنے کے بعد، تو اسی کام پر آپ بسم اللہ کریں۔ اور اگر ایک مرتبہ آپ کا ذہنی رجحان کسی طرح پیدا نہیں ہوا کسی طرف، تو پھر 7 مرتبہ تک اجازت ہے کہ 7 دن تک آپ استخارہ کر سکتے ہیں۔ اب 7 دن کے بعد بھی کسی کو استخارے کا کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہوا، یعنی دونوں طرف 50-50 ہیں، کسی ایک طرف دل مائل نہیں ہے، تو پھر علماء فرماتے ہیں کہ جس کام پر بھی آپ بسم اللہ کریں گے تو اللہ رب العزت انشاءاللہ اس میں خیر ڈالیں گے آپ کے لیے۔ اور دوسری بات یہ کہ استخارہ کے لیے کوئی خاص وقت جو ہے وہ بھی مقرر نہیں ہے، اور جس طرح لوگوں میں یہ کہ مشہور ہے کہ رات کے وقت کرنا چاہیے سونے سے پہلے، تو وہ اس لیے کہ اس وقت توجہ انسان کی برابر ہوتی ہے، یعنی سارے کاموں سے بندہ فارغ ہو جاتا ہے۔ اور ایک غلط فہمی یہ ہے کہ استخارہ میں خواب مجھے نظر نہیں آ رہا، یا پچھلے دن ایک دوست نے فون کیا کہ مجھے خواب میں بلی نظر آئی، تو مطلب خواب کا کوئی اعتبار نہیں ہے اس میں۔ ایک تو ایسا خواب ہوتا ہے، اصل میں یہ خوابوں کے بارے میں بھی لوگوں میں بہت غلط باتیں مشہور ہے۔ خواب جو ہے یہ ایک وہبی علم ہے، یعنی اللہ کی طرف سے عطا کردہ علم ہے۔ ضروری نہیں کہ کوئی بہت بڑا عالم ہو تو وہ آپ کو صحیح خواب کا مطلب بتا سکتا ہے، نہیں، بس ایسا خواب جو بالکل جس میں واضح ایک نشانی ہو کہ آپ خود سمجھ جائیں کہ اس خواب کا کیا مطلب ہے۔ لیکن اگر اس طرح واضح کوئی نشانی نہیں ہے تو پھر آپ اپنی دل کی طرف توجہ کریں کہ آپ کا دل جس طرف مائل ہو تو وہی کام پھر آپ کریں۔ خواب آنا جو ہے وہ استخارے میں یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ استخارے کا ایک مختصر سا طریقہ ہے، میں ویڈیو کے آخر میں بھی وہ استخاری کی دعا دے دیتا ہوں، آپ اس سے اسکرین شاٹ لے لیں، اور ڈسکرپشن میں بھی دیتا ہوں۔ تو یہی، لیکن اگر کوئی پھر یہ لمبی دعا نہیں پڑھ سکتا، یا بعض دوست ایسے ہوتے ہیں جو ان کے پاس بالکل وقت نہیں ہوتا، مثال کے طور پر آپ کہیں ہیں، ایک تو استخارہ کی دعا یاد ہونی چاہیے ہمیں، دوسری بات یہ کہ اگر کسی کے پاس بالکل بھی ٹائم نہیں ہے، یا یہ دعا بھی یاد اس کو نہیں ہو سکتی، یا ایسی کوئی سچویشن ہے کہ مشکل ہے یہ دعا پڑھنا، تو پھر آپ مختصر سی ایک دعا ہے، اللہم خر لی واختر لی، اللہم خر لی واختر لی، تو یہ دعا بھی آپ کر سکتے ہیں، یہ مختصر دعا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کو صحیح طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔